بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا، میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اللہ کے بندے بھی اللہ کے بندوں کی بلا کبھی توہین کیا کرتے ہیں۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے حضور میں ہر وقت حاضر رہے، اور جو اللہ کے حضور میں حاضر ہے، خاموش ہے، اس کا کسی اور طرف حاضر ہونا ممکن ہی نہیں۔ عام کھانا پیٹ بھر کر کثیف ہے، مشکوک کھانا غلیظ ہے۔ کثافت اور غلاظت میں لطافت نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی۔ جس طرح انواع و اقسام کی اشیاء خوردنی میں قسم قسم کے حیاتین پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح انواع و اقسام کے اذکار و دعوات میں عرش عظیم تک روح کی پرواز کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تندرست کے لیے دودھ، گھی، گوشت مقوی غذائیں ہیں، لیکن بیمار انہیں کھا کر اور بیمار ہو جاتا ہے۔ روغنی غذائیں صرف تندرست ہی کو طاقت بخشا کرتی ہیں، بیمار کو نہیں۔ اہل دنیا کے لیے سب سے بدتر اور اہل سلوک کے لیے سب سے بہتر چیز فاقہ ہے۔ اہل دنیا فاقے کو مصیبت سمجھ کر شکوہ کرتے ہیں، اور اہل سلوک فاقے کو سب سے بڑی نعمت سمجھ کر شکر کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم لوگ دنیا میں دنیا نہیں آخرت کمانے آئے ہیں۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آخرت کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کی برابری نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی خوشی آخرت کی کسی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کی برابری نہیں کر سکتی۔ جس مصیبت کا ہم گلہ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مصیبتوں کا سامنا آخرت میں ہے۔ جن خوشیوں کی تلاش میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں، ان سے بدرجہ افضل خوشیاں ہیں۔ دنیا کی ہر شے عارضی ہے، خوشی ہو یا غمی، لیکن آخرت کی ہر شے ابدی ہے۔ کسی دن قبرستان کی سیر کو جائیے، ذرا سوچئے، یہ سب کے سب ہماری ہی طرح اس دنیاوی زندگی میں محو تھے، اور آج سب کے سب پچھتاتے ہیں، کرلاتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کی بازی ہار دی۔ ان سا تہی دست آج کوئی اور نہیں، گویا ان کی پکاریں سنی نہیں جاتی۔ ہر کسی سے یہی ایک عرض کرتے ہیں، ارے او خوش قسمت جینے والے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان۔ اللہ نے کیوں تجھ کو پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر شے تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے۔ ہماری یہاں صرف ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں ایک بار پھر سے زندگی بخشے اور ہم دنیا میں جا کر اس کی ایسی بندگی کریں کہ کسی اور طرف کبھی خیال نہ کریں۔ شب و روز اللہ ہی کی یاد میں محو و منہمک رہیں۔ اللہ کی یاد سے بہتر اور کوئی یاد نہیں، اور نہ ہی اللہ کے کام سے بڑھ کر اور کوئی کام ہے۔ اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اللہ کے کاموں میں سب سے افضل کام ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی توفیق بخشے، آمین۔